وعلى آله وصحبه سادات الغرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکتا باغ چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. اور جن کی جلووں سے مرجائیں کھلیاں کھلی، اس گلے پاک محبت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کی ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام. اور بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بے جسم ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں، ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سر جھکا کیجئے، نمو جھکا کیجئے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلائیں. اور تانا قربان یا رسول مدنی، معشوقائے دا سبحان یا رسول مدنی. ستا محبت جے پکم زرک نکشو نوی، نشت حقی زرک ایمان یا رسول مدنی. او کہ 1000 زل ایمان روڑی، خوب سال عشقہ چرے منشی مسلمان یا رسول مدنی. ستا پا کمال جمال کرم سوال چرب رضا شی زمان، محمد امین استانات خوان یا رسول مدنی. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شوق و محبت سے بلند آواز سے درود و سلام کرنا. تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران طریقت، بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ سیالکوٹ کی قیادت، اور تحریک غیور کارکنان، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشاق، حضور کے غلام، جہاں سے بھی تشریف لائے، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی روڈ سے جب ہم اس طرف آ رہے تھے، اور یقیناً یہ 2-3 دن سے پورے ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے پورا راستہ وہ مکمل طور پر کیچڑ ہے اور پتہ نہیں چلنے کے بھی قابل نہیں ہے. لیکن ہم تو گاڑی میں آئے، لیکن جو کارکنان ساتھ علماء، سفید داڑھی والے نوجوان، جس والہانہ عقیدت سے انہی کیچڑ میں
جس ذوق سے، شوق سے، محبت سے دیوانوار آ رہے تھے، تو میں نے راستے میں ان ساتھیوں سے کہا کہ واقعی تحریک لبیک جیسے کارکن کسی کے پاس، اور یقین کرے جب اس صورتحال کو بندہ دیکھتا ہے تو بس یہی جو بابا جی جو جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جبر و قہر نہیں، یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی، یہ کیچڑ میں ممکن ہی نہیں ہے بندہ کسی قائد کے لیے اس طرح چلے، لیکن جب حضور کے عشق و وفا کی بات ہو تو پھر یقین کرے نہ کوئی تکاوٹ ہے، نہ کوئی تکاوٹ ہے، پھر تو گولیوں کی ترتراہٹ میں بھی یوں سامنے چلے کہ تاریخ حیران ہو جائے کہ آج تک ہم نے کبھی نہ سنا نہ دیکھا کہ گولیوں کا بھی مقابلہ سینے سے ہوا ہو، البتہ تحریک لبیک نے یہ تاریخ رقم کی ہے کہ جو بابا جی نے فرمایا تھا اس ستمگر ادرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، یقین کرے لبیک والوں نے یہ میدان میں ثابت بھی کر دیا، اپنے قائد عظیمت کی بات کو عملاً ثابت کیا کہ ہم حضور کے غلام، واقعتاً جو ہم نے لبیک کا نعرہ لگایا ہے یہ کوئی رسماً نہیں لگایا، ان کے لبیک کا معنی یہی ہے وَلِبُّ لَكَ الْبَابَيْنِ، یا رسول اللہ اگر آپ کے دین کے لیے ایک مرتبہ ضرورت ہو میں 2 مرتبہ حاضر ہوں، اور پھر بندہ جب 3 مرتبہ کہے تو یا رسول اللہ قیامت تک آپ کے دین کے لیے میں اپنی مال و جان کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو یقین کرے لبیک والوں نے جو نعرہ لگایا کہ ہم حاضر ہیں تو اس کا جب بھی موقع آیا انہوں نے مال بھی حاضر کی، انہوں نے جان کی بھی حاضری دی، اور دونوں پیش کیا، اور اس انداز میں پیش کیا کہ آپ یقین کرے یہ امت مسلمہ سے جو جذبہ مغرب ختم کروانا چاہ رہا تھا وہ یہی جذبہ تھا کہ بندہ اپنے نام، اپنے کریم آقا کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ، کہ بے شک میرے ماں باپ مال اولاد سب کچھ آپ پر قربان ہو۔ تو یقین کرے قبلہ امیر المجاہدین نے امت کو وہی جذبہ دیا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں جدھر بھی جاؤں، جہاں کی بھی حالات دیکھوں تو ایک عجیب سی کیفیت آپ لوگوں کی جذبات کی وجہ سے ہم پر طاری ہو جاتی ہے کہ یا اللہ یہ کیسے جذبات ہیں جو کہ ان سرد راتوں میں نہ یہ تکتے ہیں نہ ان کو کوئی پریشانی ہے، یہ ایک موقع بھی گزرا نہیں، دوسری مرتبہ امیر آواز دیں گے تو اسی بھی بڑھ کر آگے نکل کر میدان میں آئیں گے۔ یہی تو جذبہ ہے جو اس امت سے نکالا جا چکا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بے شک نماز روزہ زکوٰۃ حج ادا کرے، لیکن یہ جذبہ نکالو کہ جس جذبے کی بنیاد پر صرف 305 نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہو، حالانکہ اسی وقت تلواریں نہیں تھی، ساتھ میں صرف 8 تلواریں تھیں، اگر ہم حالات کو دیکھے تو گراؤنڈ ریالٹی تو یہ بتا رہا تھا کہ یا رسول اللہ کم از کم تلواریں تو چاہیے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں تلوار تو ہو، چلو وہ تعداد میں زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن کم از کم تلوار تو ساتھ ہو کہ ہم جنگ کریں تو کس چیز سے کریں۔ مگر قربان جاؤں کہ میرے مصطفی کریم نے جب بدر کے حوالے سے صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ کیا حال ہے، رائے کیا ہے، کسی صحابے نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اگرچہ تعداد کم ہے لیکن اسلحہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس گھوڑے ہونے چاہیے، ہمارے پاس اسباب ہونے چاہیے، کسی صحابے نے نہیں کہا، بلکہ سب نے فرمائے سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا خود من اموالنا ما شیطا وعدنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ سب کچھ تو آپ ہی کا ہے، جو لینا چاہتے ہیں وہ لے لے، جو واپس دینا چاہتے ہیں وہ دے دے۔ یا رسول اللہ جس سے حکم فرمائیں گے دوستی کرو، دوستی کریں گے، جس سے حکم فرمائیں دشمنی کرو، دشمنی کریں گے۔ اور یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہے، آپ حکم فرمائیں، آپ کے حکم پر ہم کیسر و کسرا سے بھی جنگ چل لیں گے۔
یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور دنیا میں ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہی تو جذبہ تھا اس امت میں کہ 60,000 امام واقعی نے لکھا ہے فتوح شام میں 60,000 کا مقابلہ صرف حضور کے 60 غلاموں نے کیا ہے، اور وہ بھی اس حال میں کہ جب حضرت زرار بن ازور آ گئے سیدنا خالد بن ولید کو فرمایا میں اکیلے جانے کو تیار ہوں، 60,000 کے مقابلے میں میں اکیلے جانے کو تیار ہوں، مجھے حضور حکم دیجئے میں اکیلے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، جنگ حکمت عملی کے خلاف ہے۔ فرمایا پھر مجھے 30 صحابہ دے، میں 30 کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر بھی ایک بندے کے آگے 2000 بندے ہوں گے، نہیں 30 بھی کم ہے۔ فرمایا چلو پھر 60 کر دے۔ واللہ سوچ میں بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے 60 بندے کس طرح 60,000 کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب وہ 60 بندے سامنے آ جاتے ہیں 60,000 کے لشکر کے سامنے، رومی اس ادھر سے پیغام بیچتے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، آج ہم نے جنگ ہی کرنا۔ اس جماعت کو کہہ دو جا کر جنگ کی تیاری کرو اور جنگ کے لیے آ جاؤ۔ صحابہ نے کہا ہم بھی بات کے لیے نہیں، میدان لگانے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے یہی جذبہ نکالنے کی کوشش کی کہ کس طرح 21 سالہ نوجوان، ابھی 31 دسمبر گزرا ہے، کس طرح 21 سالہ نوجوان پانسی کا پندہ دیکھ کر بھی رات مطمئن ہو کر پڑھتا رہے من عاشق سرمستم ازدار میندیشم پروانہ جابازم ازنار میندیشم چون عاشق گلزارم از غیار چدارم چون عاشق گلزارم از غیار چدارم چون گنج بدست آمد ازمار میندیشم۔ کس طرح وہ 21 سالہ نوجوان پانسی کا پندہ دیکھ کر بھی خوشی کے ساتھ جھومتے ہوئے اشعار پڑھ رہا ہے کہ مجھے دار کے کیا من عاشق سرمستم، میں تو وہی عاشق ہوں جب پروانہ آپ کی طرف جاتا ہے اور پر جلنے کی پرواہ نہیں ہے، تو میں تو رسول اللہ پر عاشق ہوں، مجھے اپنی جان کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا یہی جذبہ نکالے، ابھی 4 جنوری گزرا، یہی جذبہ نکالے کہ جب غازی ممتاز قادری تختہ دار کی طرف جاتے ہوئے خود پانسی کا پندہ چوم کر اپنے گلے میں ڈال کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جذبہ نکالے پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر ان کے اوپر ہم حکمرانی بھی کریں گے، ہم ان کو غلام بھی بنائیں گے، یہ بے شک پھر تعداد میں بہت زیادہ ہو، ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں ہوگی، ہمارے لیے ان کو محکوم بنانا، ان پر حاکمی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ تعداد میں کم بھی ہوں گے مگر ان کے دلوں میں غیرت اور حمیت کا جذبہ ہوگا تو پھر ایک ممتاز قادری بھی پوری کفر کو یوں لرزہ کر دے گا، پھر ایک غازی المدین بھی کفر پر لرزہ طاری کرے گا، اور اگر ان کے دل میں جذبہ اور غیرت ایمانی ہو تو پھر ایک ویل چیئر پر ایک بابا پوری دنیا میں لرزہ برپا کرے گا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، آپ یقین کریں قادیانیت نے جو کئی 100 سال سے زیادہ محیط کوشش کی تھی، قادیانیت نے اس کفریہ نظام نے کہ جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں سے یہ جذبہ نکالنے کی کوشش کی تھی، واللہ یہ مبالغہ رائی نہیں ہے کہ حضور امیر المجاہدین نے ان تمام ان کی کوششوں پر پانی پھیر دیا ہے، حتیٰ کہ وہ تو جو مشرف کا پہلا دور تھا، مشرف کا اسی دور میں تو یہ بالکل انہوں نے کہا تھا بس ہم تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں،
جس طریقے سے انہوں نے یہاں پر قومیت کے نعرے لگائے، ملک اور قوم کے نعرے لگائے، اور پھر جنہوں نے مذہبی انتہا پسندی کی نئی اور شدت پسندی کی نئی اصطلاح پیدا کی اور لوگوں کو کہا نہیں نہیں یہ شدت پسند ہے، یہ شدت پسندی ہے، اور افغانستان کو انہوں نے ادھر یرغار کر کے مسلمانوں کے اوپر وہ کیمیائی ہتھیار استعمال کیے۔ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ امارت اسلامی کا ایک کمانڈر، وہ باگرام ایئر بیس کا وہ عقوبت خانہ، وہ بتا رہا تھا کہ یہاں کس طرح ہمارے مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی تھی۔ خدا کی قسم وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا کہ کس انداز سے انہی حالات کے باوجود بھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں اگر مسلمان اپنی دفاع کے لیے بھی آواز اٹھائیں تو یہ شدت پسند ہے۔ انہی حالات کے باوجود کہ جب ہمارے عراق، شام، فلسطین جل رہا تھا، لاکھوں بچے شہید ہو رہے تھے، تب بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر مسلمان اپنے دین کے لیے اور اپنی عزت ابرو بچانے کے لیے بھی آواز اٹھائے دفاعی طور پر، پھر بھی یہ دہشت گرد ہے، پھر بھی یہ انتہا پسند ہے۔ اور اسی وقت حالت بھی یہی تھی کہ کسی سے سوال کوئی اور پوچھتا، وہ آ کے یہاں لے کے آ جاتا، نہیں نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے، ہم تو بالکل پرامن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ خدا کی قسم اسی وقت اگر کسی طرف سے گونجدار گرجدار آواز گونجی تو وہ قبلہ حضور امیر المجاہدین کی نہیں، جنہوں نے اس امت کو پھر سے بیدار کر دیا اور فرمایا نہیں نہیں یہ جو تم نے جہاد کو چھوڑا ہے تو اس وجہ سے اللہ نے ذلت مسلط کی ہے، یہ جو تم نے حق کے لیے آواز اٹھانا چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ امن پسندی اور ہے، بزدلی اور ہے، حضور کے دین کے لیے میدان میں نکلنا اور ہے، اور عملاً کر کے دکھایا۔ آپ وہ باکردار شخصیت تھے، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کس طرح ہو سکتا ہے ایک بندہ پوری دنیا کی نقشہ بدل دے، مسلمانوں کے جذبات کا جو سمت ہے وہ متعین کر لے، ان کے لیے راستہ متعین کر لے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ان کے غلام بن جائے، اور ان کی اس عظیم تعلیمات کی وجہ سے وہ اپنے لیے ایک سمت متعین کر لے۔ یہ اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا، ہاں جب حضور کی غلامی کی طاقت آ جائے، جب حضور کے عشق و وفا کی طاقت آ جائے تو پھر واللہ اسی طاقت کے سامنے دنیا قوت سلطان امیر ازلا الہ، ہیبت مرد فقیر ازلا الہ۔ بابا جی قبلہ پہلے فرماتے تھے اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے، اسلام اپنی طاقت سے کھڑا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، سب نے کہا نہیں نہیں ابھی گردن جھکاؤ، اب دور جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے، اب دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے، اب کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ادھر سے وہ بٹن دبائیں گے ادھر میزائل آ جائے گا، ادھر سے وہ بٹن دبائیں گے ادھر بم گرے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اب تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ دور ہے۔ مگر اسی وقت بھی بابا جی کا سٹانس یہی تھا کہ نہیں اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے، اسلام اپنی طاقت سے کھڑا ہے۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جب انہی غلاموں کو، جب اس افغانستان میں ہمارے بھائیوں کو یہ مار رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، 2 دن کا گیم ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ 20 سال بعد بھی جو قبلہ بابا جی نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے، پوری دنیا کو شکست ہو گئی، اسلام کے بیٹوں کو اللہ نے فتح اور کامیابی جب یہ کہہ رہے تھے اب لبیک والوں کا پتہ چلے گا، اب تو یہ کالعدم ہو چکے ہیں۔ ہم جب خیبر پختونخوا میں وہ ہمارے بلدیات کا الیکشن سے پہلے جب معاملات ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا بس یہ تو ختم ہے، یہ تو آپ نے بیج بھی نہیں لگا سکتے، اس پر بھی مقدمہ ہوگا، یہ تو اپنے گھر پر اب لبیک کا جھنڈا بھی نہیں لہرا سکتے، اس پر بھی پرچہ ہوگا۔ اب ان کا کیس سے کڑا ہے۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جب انہی غلاموں کو، جب اس افغانستان میں ہمارے بھائیوں کو یہ مار رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، 2 دن کا گیم ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ 20 سال بعد بھی جو قبلہ بابا جی نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے، پوری دنیا کو شکست ہو گئی، اسلام کے بیٹوں کو اللہ نے فتح اور کامیابی اور جب
جب یہ کہہ رہے تھے اب لبیک والوں کا پتہ چلے گا، اب تو یہ کالعدم ہو چکے ہیں۔ ہم جب خیبر پختونخوا میں وہ ہمارے بلدیات کا الیکشن سے پہلے جب معاملات ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا بس یہ تو ختم ہے، یہ تو آپ نے بیج بھی نہیں لگا سکتے، اس پر بھی مقدمہ ہوگا، یہ تو اپنے گھر پر اب لبیک کا جھنڈا بھی نہیں لہرا سکتے، اس پر بھی پرچہ ہوگا۔ اب ان کا قصہ ختم ہو چکا ہے، معاملہ ہی ختم ہے۔ میں نے کہا تم ختم ہو جاؤ گے لیکن لبیک نظریہ ہے، یہ چمکتا رہے گا۔ خدا کی قسم یہ جو پچھلے بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں ہر جگہ پر میں نے کہا جو کالعدم والے تھے وہ ایسے کالعدم ہو گئے کہ اپنے نشان پر بھی کھڑے نہ ہو سکے، اپنے نشان پر بھی الیکشن نہ لڑ سکے، جو بھی تھا انہوں نے پیچھے کر دیا اپنے نشان کا۔ میں عذاب امیدوار ہوں۔ لوگوں نے کہا بھی تک تو ان کے ساتھ تھے، کہہ رہے یار اس نشان پر لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس نشان پر لوگوں کا سامنا بھی ہم نے کیا، میدان میں بھی رہے۔ ہم نے کہا تم کالعدم ہو جاؤ گے، اپنے نشان پر بھی نہیں لڑ سکتے، لیکن یہ حضور کے غلام، یہ لبیک ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک مشن ہے، تم مٹ جاؤ گے، قیامت تک حضور کے غلام انشاءاللہ حضور کی برکت سے چمکتے دمکتے رہے گا۔ اس لیے آج واللہ ہم تو کیا خدا کی قسم ہماری نسلوں کو بھی فخر رہے گا انشاءاللہ۔ میں تو جب بھی سوچتا ہوں کبھی کبھار تنہائی میں، خدا کی قسم قبلہ بابا جی کا تو ان کے وصال کا تو وہ غم ہے کہ وہ تو لمحہ بلمحہ تازہ ہو جاتا ہے بندہ جب بھی دیکھتا اس طرح کوئی حالات، لیکن یقین کرے واللہ کہ اس پر ہمارے بچوں کو بھی فخر رہے گا، اور ہمیں انشاءاللہ تعالی زندگی کے ہر سانس میں ہمیں یہ فخر حاصل ہوگا کہ ہم نے قبلہ امیر المجاہدین کا زمانہ پایا، اور پھر رب العزال نے ہم سب کو رسمن نہیں، رواجن نہیں، الحمدللہ دل و جان سے حضور امیر المجاہدین کا ساتھ نصیب فرمایا۔ اور جب آپ نے لبیک، آپ نے کسی بھی وقت حکم دیا، الحمدللہ آپ لوگوں نے لبیک کہا، میدان میں نکل آئے۔ یقین کرے یہ اسی زمانے میں جب ہر طرف فتنہ اور فساد کا دور ہے، کوئی بندہ ایک قدم بغیر مفاد کے آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ آپ نے سب مفادات پیچھے رکھ کر سامنے اتنی بڑی بڑی مشکلات، اتنی بڑی بڑی تکالیف، کسی کے گھر میں، کسی کی کاروبار پہ، کسی کی زندگی پر اتنا جو ہے نا انہوں نے مشکلات جھیلی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کارکن کی مصیبتوں کا، ہمیں پتہ ہے ایک ایک اسیری کی ایام کا کہ کس انداز سے وہ مصیبتیں اور تکالیف میں رہ کر بھی انہوں نے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا، کبھی اس مشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں کہا کہ نہیں اب تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، بس اب ہماری بس ہے۔ مجھے جیل کے اندر ایک ملازم نے کہا، وہ JUI کا تھا ہری پور میں، مجھے کہا وہ علامہ صاحب 2-3 مرتبہ آئے تو آخر میں 3-4 دن بعد میرے قریب آیا، مجھے کہا یہ تم کو میں بہت مطمئن جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں کہ تم بہت مطمئن ہو۔ میں نے کہا مطمئن ہم کیوں نہیں ہوں گے؟ جنہوں نے ڈکیتی کی ہو، جنہوں نے قتل و غارت کی ہو، کوئی اور جرم کی ہو تو وہ تو بتائب ہوگا کہ یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے، میں پھر نہیں کروں گا، لیکن میں نے کہا ہم نے جو جرم کیا ہے ہم تو کیا ہماری نسلیں بھی یہ جرم کریں گی، اور اس جرم پر انشاءاللہ ہماری زندگی کے ہر سانس میں ہم یہ جرم کریں گے۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ بار بار کریں گے، اگر یہ جرم ہے تو یہ سردار کریں گے، اگر یہ جرم ہے ہمارے بچے بھی کریں گے، یہ تو سیال کوٹ بھی ہوگا، دسکا بھی ہوگا، اور یہ جرم یہ تو سامنے قید و بند کی صحبتیں ہیں، خدا کی قسم سامنے تختہ دار ہو تب بھی ہم لبیک یا رسول اللہ کریں گے۔ سپیکر کا سہارا نہیں لینا، آپ نے عوام بلند کر کے نعرہ لگانا ہے، لبیک 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 یا
شک بے شک وہ کام کر دکھایا کہ نہ کسی کے دل میں اب موت کا کوئی ڈر ہے. سب بڑے شوق سے کہہ رہا ہے یہ سفر ہے کوئی جان کوئی قدم بڑھائے. یہ قافلہ عظیمت تو اب اس طرح ہے کہ کوئی بندہ شامل ہو تو آپ یقین کر لیں یہ سب ہر چیز سے بے خوف و خطر ہو کے شامل ہو چکا ہے. یہ سفر ہے کوئی جانا یہ قدم قدم بلائے. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرہیزگار کرے. علامہ اقبال فرماتے ہیں قوم کی امامت کا وہ حقدار نہیں ہے جو مسلمان کو سلاطین کا پرہیزگار کرے. قوم کی امامت کا حقدار کون ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تجھے کیا ہے کہ نہیں اس چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے حضور کے سامنے. حضور کے سامنے تو کائنات کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ ایک سیکنڈ میں تمام کے تمام فنا ہو جائے پھر بھی حضور کے عزت و ناموس کا مسئلہ اس سے بہت بڑا ہے. اس لیے انہوں نے یقین کرے اس قوم سے وہ جو ڈرتا جو خوف تھا جو بے یقینی تھی وہ مکمل طور پر نکالی. اب یہ قوم الحمدللہ حضور کے دین کے لیے بیدار ہو چکا ہے اور یہ قوم انشاءاللہ تعالیٰ قبلہ امیر المجاہدین کے مشن سے مکمل طور پر ایسے وابستہ ہو چکا ہے. میں یہاں پر تو الحمدللہ یہ جو پنجاب کے جتنے علاقے ہیں یہ تو اللہ و رسول کا خصوصی کرم ہے ان علاقوں پر. لوگ خیبر پختونخوا کے بارے میں سوچ رہے تھے پتہ نہیں ادھر کیا ہوگا ادھر کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. قبلہ امیر المجاہدین نے ایک ایسا شمع جلایا خدا کی قسم آپ کو خیبر پختونخوا کے گھر گھر میں انشاءاللہ حضور کا غلام اب تو ہر طرف انشاءاللہ لبیک ہی لبیک ہوگا اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں نکل کر سارا سے جس نے ہما کے سلطنت کو لڑ دیا تھا. سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. اب تیرا بھی دورانے کو ہے فقر غیور کہ کاغذ روح فرنگی کو ہوائے سی مزر. انشاءاللہ حضور کے غیور فقیروں کا دورانے والا ہے انشاءاللہ. اور یہ جنہوں نے 73 سال سے اس ملک کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. جنہوں نے کہا نہیں جنہوں نے حضور کا در چھوڑ کے اسلام کو چھوڑ کے جنہوں نے کہا مغرب کے قدموں میں ادھر ترقی ہے. جنہوں نے کہا نہیں IMF کے گود میں پوری ملک کو ڈالا ادھر ترقی ہے. جنہوں نے کہا نہیں فاٹف کے گود میں ڈالا کہ ادھر ترقی ہے. جنہوں نے کہا یورپی یونین کے لیے حضور کے عزت ابرو کی کیا کرو سودا کرو یہاں پر عزت ملے گی پیسہ ملے گا وہ سب نے دیکھ لیا کہ کچھ بھی نہیں ملا. قبلہ بابا جی فرماتے تھے جب یہ در آپ نے چھوڑ دیا جس در سے سب کچھ مل رہا تھا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد. تو نے میرے مصطفی کریم کا در چھوڑ کر جب ادھر ادھر گئے تو پھر تو یہی ہونا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. اور میرے جد امجد فرماتے ہیں یو قدم چستاد در الرباسم. یہ میں نے پنجابی کا شعر پڑھا تو پشتو بھی ہو جائے. یو قدم چستاد در الرباسم خبوئی گم چپ ہر قدم خبل سر خرم. یا رسول اللہ میں اگر ایک قدم بھی آپ کے در سے ادھر ادھر ہو جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قدم پہ میں اسی وقت ہی تباہ برباد ہو جاؤں گا. یو قدم چستاد در الرباسم خبوئی گم چپ ہر قدم خبل سر خرم. استاد در خسم تر گلد جنت خوختے ز محمد امین قسم پر بکر خرم. اس لیے پھر کے گلی گلی تباہ ٹوکرے سب کے کائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تو پھر تیری گلی سے جائے گی. بابا جی نے وہ گلی سب کو پھر سے دکھایا وہ متعین کیا راستہ کہ نہیں آ جاؤ حضور کی دین کی طرف آ جاؤ. اگر آپ نے پاکستان کو یوں اٹھانا ہے تو وہ حضور کی دین کی وجہ سے اٹھ جائے گا. اور یہ سالوں میں نہیں مہینوں میں نہیں یہ دنوں میں انشاءاللہ ترقی کرے گا اور پوری دنیا کی سرداری کرے گا مگر حضور کی دین کی برکت سے حضور کی غلامی کے برکت سے کیونکہ یہ ملک حضور کے نام پر بنا ہے. یہ اس لیے نہیں بنا کہ ہمارے آپ کے تو بالکل آس پاس قریب کے علاقے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے اسلاف نے یہاں پر ہجرت نہیں کی. اس وجہ سے نہیں کی کہ ادھر ان کے لیے کاروبار نہیں تھے تو ادھر فیکٹریاں ہوں گی ادھر ہسپتال نہیں تھے تو ادھر اسپتال ہوں گے
ادھر روڈ نہیں تھے تو ادھر روڈ ہوں گے، ادھر لوگوں کو کھانا کپڑا مکان نہیں مل رہا تھا، یہاں ملے گا، یہ سب کچھ موجود تھا، یہاں سے اچھے طور پر موجود تھا، مساجد بھی موجود تھے، مدارس بھی موجود تھے، اور لوگ اللہ کا نام بھی لے سکتے تھے، فلم انڈسٹریاں بھی موجود تھی، یہ جو فلمیں بنا رہا یہ سب کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر پھر بھی 20 لاکھ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں نے جان کا نذرانہ پیش کیا، پھر بھی 70,000 ماؤں بہنوں نے اپنی عزت، وہ ان کی عزت قربان ہو گئی، کس لیے؟ اس لیے نہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں سکھ اور نظام میری کریم آقا کا ہو۔ تو اب اب انشاءاللہ یہ ملک اپنے اصل کی طرف لوٹے گا، انشاءاللہ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹ کے آ جاتی ہے، انشاءاللہ یہ ملک لوٹے گا اپنے اصل کی طرف، واپس لوٹ کے انشاءاللہ جو ان کا اصل ہے لا الہ الا اللہ کی طرف لبیک والے لے کے آئیں گے۔ اور یہ جو میں یقین کرے، نہ میرا مبالغہ کوئی عادت ہے، نہ ممبر رسول پر صرف مجمع کی کیفیت کے لیے جھوٹ بولنا عادت ہے، خدا کی قسم میں حرم شریف میں تھا، کچھ لوگ آئے بڑے والہانہ انداز سے میرے ساتھ ملے مدینہ شریف میں، تو مجھے کہا بابا جی کے ساتھ ہو، آپ شفیق امینی ہو؟ میں نے کہا جی، کہہ رہے کہ واللہ ہم مقبوضہ کشمیر سے ہیں، انہوں نے بتایا ہم مقبوضہ کشمیر سے ہیں لیکن ہم بابا جی کی دیوانے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یقین کرے لبیک والے جب سے آئے ہیں تو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ امید، ان کی بھی یہ امید بن چکی ہے کہ انشاءاللہ صرف لبیک والے ہمیں آزادی دلائیں گے۔ اب یقین کرے تمام مظلوموں کی، غریبوں کی، مظلوموں کی امید لبیک بن چکی ہے، آپ لوگ ان غریبوں کی امیدوں کا محور بن چکے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے امیر محترم نے حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ہر ظالم کا گریبان پکڑیں گے اور ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو انہوں نے رسمن نہیں لگایا بلکہ اپنی بابا کے مشن پر انشاءاللہ نقش قدم پر چلتے ہوئے نعرہ لگایا، ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہوں گے، مظلوموں کی فریاد آہ بکا سنیں گے، اور جس طرح وہ امید میں چونکہ یہ یہاں پر الحمدللہ ہمارے ذمہ داران تشریف فرما ہے، سرپرست اعلیٰ صاحب ہے، نائب صدر ہے، یہ یقین کرے میں ان کے لیے، ہم بابا جی کے ساتھ جب کراچی گئے عافیہ صدیقی کی گھر، وہ مظلومہ بیٹھی جن کی ابھی 18 سال مکمل ہو چکے ہیں، ایک اور سال ابھی ان کا مکمل ہوا، جب ہم ان کے گھر گئے تو اس کی بوڑھی ماں ہے، اس کی بوڑھی ماں ہے، حضور قبلہ امیر المجاہدین اس طرح تشریف فرماتے، باقی کچھ اراکین شورا تھے، میں ساتھ تھا، مجھے اب بھی یاد ہے، بالکل لفظ بلفظ مجھے یاد ہے کہ ان کی بوڑھی ماں نے کہا کہ خدا کی قسم یہاں پر بڑے بڑے صدور آئے، صدر آئے، وزیر اعظم آئے اور وزراء آئے، سفراء آئے، بڑے بڑے سفیر اور ملکوں کے آئے، انہوں نے یہاں پر ہمیں جھوٹی تسلیاں دی اور ہمارے ساتھ تصویریں کھنچوائی کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، خدا کی قسم انہوں نے کہا کہ زندگی میں اس 18 سال میں پہلی مرتبہ ہماری تسلی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو شخصیت ہمارے گھر میں آ چکے ہیں قبلہ امیر المجاہدین، یہ تسلی ہوئی ہے کہ اب ہماری بیٹی انشاءاللہ تعالی ضرور آئے گی۔ اس لیے لبیک بہت بڑی امانت ہے آپ کے پاس، بے شک لبیک وہ پارٹی نہیں ہے جو کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ تنظیمیں بناتے ہیں، 20 بناتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر بڑی بڑی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ لبیک اتنی بڑی امانت ہے کہ بابا جی نے جو صبح شام ہے کی ہے، ابھی بھی یقین کرے تمام اراکین شورا اور تحریک اکثر مقررین جہاں جہاں بھی جاتے ہیں، تمام پورے پاکستان میں جہاں بھی جاتے ہیں، قربان جاؤ قبلہ امیر المجاہدین پر، کہ ادھر جب ہم پوچھتے ہیں تو کہتا ہے بابا جی ادھر آ چکا ہے، اکیلے وہ شخص اس کے بارے میں ہے، جی بابا جی ادھر بھی تشریف لا چکے ہیں، ادھر بھی تشریف لا چکے ہیں، جی ہمارے گھر بھی آیا ہے۔ یقین کرے ہم کارکنان کے پاس ہم 20 یہاں پر صبح شام گھومتے پھرتے ہیں پورے ملک میں، ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر بابا جی اکیلے پہنچے ہیں،
پھر ہر کارکن سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں مجھے بہت پیار اور محبت کرتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے۔ یہ اللہ کریم نے اس شخصیت کو یقین کرے دنیا کے مظلوم سمجھتے تھے کہ بابا ہمیں اس ظلم سے نجات دلائے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اگر آج مجھے تسلی ہوئی ہے، پھر اکثر شام گھومتے پھرتے ہیں پورے ملک میں، ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر بابا جی اکیلے پہنچے ہیں۔ پھر ہر کارکن سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں مجھے بہت پیار اور محبت کرتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے۔ یہ اللہ کریم نے اس شخصیت کو یقین کرے دنیا کے مظلوم سمجھتے تھے کہ بابا ہمیں اس ظلم سے نجات دلائے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اگر آج مجھے تسلی ہوئی ہے، پھر اکثر فون کرتے تھی، وہ ان کی بوڑھی ماں کہہ رہی تھی میں 18 سال سے اس دروازے کو دیکھ رہی ہوں، یہاں سے 18 سال سے مسلسل اس دروازے کو دیکھ رہی ہوں کہ کوئی تو خبر لے آئے میرے لیے، لیکن یہاں پر جن 73 سال میں ہم جن کے پیچھے پڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہمیں اس طرف سے پیغام ملا کہ وہ بیمار ہے، آپ کی بیٹی بیمار ہے، صرف آپ اتنا کرے کہ ایک خط کو ہمارے تک پہنچائے سفارت کے ذریعے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جتنے بھی لوگ یہاں پر حضور کے غلام تشریف فرما ہے، آپ کو احساس ہو، جو اور پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ جن کو ہم نے 73 سال جن کے لیے ہم نے نعرے لگائے اور جن کو ہم نے مضبوط کیا، انہوں نے کہا ہمیں جب یہ خبر ملی کہ سفارت کے ذریعے ہمیں بس ایک خط ہی پہنچاؤ تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ کہہ رہے ہم نے سفارت خانے آئے، اپنے سفارت خانے بہت کوشش کی، خط بھی لکھا، پیسے بھی استعمال کیے، دے بھی دیا کہ یہ خط پہنچ جائے، بار بار اس کا فالو اپ بھی کیا کہ کب وہ ہمارا خط پہنچا ہے، نہیں پہنچا، کہ اتنے سال ہو گئے ہمارا ایک خط بھی ادھر نہیں پہنچا۔ اتنے بے حس لوگوں کے لیے ہم پر نعرے لگائے اور ہم ان سے یہ توقع کر بیٹھے کہ یہ کشمیر بھی آزاد کرے گا، یہ ہماری ماں بہنوں کے عزتیں بھی بچائے گا، جنہوں نے ایک خط تک نہیں پہنچایا، جو ادھر بیٹھ کے واشنگٹن میں بیٹھ کے عافیہ صدیقی پر بات تک نہ کر سکا، اس صحابی کو جواب تک نہیں دیا، ہم ان سے یہ توقع کر بیٹھے۔ اس وجہ سے اب آپ نے ان ظالموں کا مزید ساتھ نہیں دینا، ورنہ میرے کریم آقا نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی جماعت کی تکثیر کی، ان کو زیادہ کیا، ان کو تقویت بخشی، تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہ مت کہی کہ نہیں میں عقیدے سے تو ٹن نہ ٹن سنی ہوں، میں عقیدے سے تو اس طرح ہوں، لیکن میرے وابستگی سیاسی اس طرف ہے۔ نہیں، بابا جی فرماتے تھے دل اللہ نے جس بدن میں ایک رکھا ہے اور وہ ایک اپنے کریم آقا کے لیے رکھا ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستائم، ای جہت بیک دیگر پیوستائم، دل لگانے کی جگہ ایک ہی ہے بس۔ اس وجہ سے ان ظالموں کا مزید ساتھ نہیں دینا جنہوں نے حضور کی امت کی بیٹیوں کا سودا کیا اور پھر ان کے لیے ایک خط تک نہ لکھ سکے، حالانکہ وہ خود کتنا قربانی دے رہی ہے۔ ہمیں ایک آڈیو سنایا اور اسی وقت جب ان کی بات چیت ہو رہی تھی، 10 سال بعد انہوں نے کہا ہماری بات چیت کا ایک سلسلہ چلا، اس میں بھی ان کے کافی پیسے لگ گئے، تو اس میں سے عافیہ نے ایک اشعار بنائے تھے اور انہی اشعار میں انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے التجا کی تھی، یا رسول اللہ یہ مجھ پر جتنا بھی ظلم کرے تب بھی میں آپ کا دامن رحمت نہیں چھوڑوں گا۔ بابا جی اتنا روئے، مجھے کہا کہ یہ تقریر، یہ جو ان کی اشعار ہے یہ ہماری پوری جلسے کے لیے کافی ہے، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی کہ پھر ہمارے لیے مزید مشکلات بڑھے گی، مگر یاد رکھیے وہ اس حال میں بھی حضور کے دین کے لیے کڑی ہے۔ ان کی ماں نے بتایا کہ میری بیٹی بتاتی ہے کہ قرآن کو میرے جیل کے دروازے پر، میرے قید کے دروازے پر رکھ کر کہتے ہیں کہ آ جاؤ اس قرآن پہ پاؤں رکھو، باہر جاؤ تو تم آزاد ہو۔ وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی اس کو کہتی ہے کہ خدا کی قسم یہ تو 86 سال ہے، 86,000 سال بھی کہہ دو تب بھی میں قرآن پہ ہاتھ پاؤں نہیں رکھوں گی، قرآن کو ہم نے دل میں جگہ رکھا ہے۔ وہ اس حال میں حضور کے دین کے لیے پھر بھی کڑی ہے،
مگر امت اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ وہ اپنی ایک بیٹے کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اسی میں آپ کے عینین نرگسین سے آنسو جاری تھے، تو فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ آنسو میری وجہ سے ہے تو میں تو سب کچھ برداشت کر کے بھی اب بھی آپ کے دین کا جھنڈا میں نے نیچے نہیں ہونے دیا۔ میرے بیٹے میرے سامنے، میرے بیٹے کو وہ پتہ نہیں شہید بھی ہو چکا ہے، زندہ ہے، 5 مہینوں کے بیٹا مجھ سے لے کے ان کے اوپر انہوں نے چھلانگیں لگائی۔ وہ دوسرا ان کا بیٹا ہے، وہ ان کے پاؤں اب بھی اس طرح ہے۔ وہ 5 سال کا بیٹا بھی ان سے چھینا گیا، ان کے سامنے ان پر بھی تشدد کیا گیا۔ پھر بھی میں یا رسول اللہ آپ کے دین کے ساتھ ہوں، پھر بھی آپ کی غلامی میں ہوں، یہ سب کچھ میں نے برداشت کیا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے عینین نرگسین میں آنسو نہیں برداشت کر پاؤں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس آنسو کی لڑیوں میں مجھے فرمایا، یہ میں جو ان کی ماں نے خواب بتایا میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ میں اس امت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ اپنے ایک بیٹے کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتا، اور ہم ہے کہ اب تک ان کے نعرے لگا رہے ہیں، اب تک ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جنہوں نے قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ بتائیں نا 73 سال میں انہوں نے قوم کو کیا دیا علاوہ ذلت اور رسوائی کے؟ بجلی کے پیچھے بھی ہم مر گئے۔ روزانہ کے حساب سے غریب، کل بھی ایک خبر آیا کہ ایک ماں نے اپنے 3 جگر کے ٹکڑوں کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آخر یہ حالت کس وجہ سے ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ڈسکا میں آرام سے سو جائیں گے اور صبح کو جب ہماری آنکھ کھل جائے گی تو نظام مصطفیٰ آئے گا، تو یہ اللہ کی عادت کریمہ نہیں ہے۔ عادت کریمہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آپ کو میدان میں نکلنا ہوگا، آپ کو اس حال کو تبدیل کرنے کے لیے، اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا ہوگا، واللہ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ جو طاقت عوام کو اللہ نے دی ہے اور پھر اسلام کی طاقت کے ساتھ، وہ تو لازوال قوت ہے۔ یقین کرے یہ جو بڑے بڑے برج بیٹھے ہیں کہ ہم نے جدی پشتی طور پر ان کو غلام رکھنا ہے، خدا کی قسم وہ آپ کی قدموں میں نہ آئے تو پھر کیا؟ بس اب بہت ہو گئی، اب آپ نے انشاءاللہ پورے دل و جان کے ساتھ، رسمی طور پہ نہیں، یہ اپنے ذمہ داران کے ساتھ تنظیمی طور پر مکمل طور پر رابطہ رکھنا ہے، اور یہ تقریر سن کے باہر جا کے یہ کہنا کہ چلو ٹھیک ہے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تقریر ہوا، کوئی بندہ رویا، کوئی کی جذبات، کوئی یہ وہ، یہاں سے بات ختم ہے۔ اب یہ بابا جی فرماتے تھے نا کہ یہ چسکے لینا چھوڑ دو، اب یہ کام نہ کرے کہ کب فلان نے اچھے ترنم میں تقریر کی، فلانی خوبصورت نعت خوانی کی، فلانی جذبات میں بیان کی، یہاں سے بات نکل کر ختم ہو گیا نا۔ اب کم از کم آپ یہاں سے نکلیں گے تو ایک نئے عزم کے ساتھ کہ میں نے کم از کم صبح شام یا پورے 24 گھنٹے میں کچھ گھنٹے تو تحریک کام کو دینا ہے، جس کام کے لیے میرے قائد عظیمت قبلہ امیر المجاہدین اس حال میں فیض آباد آئے، میں اس کا گواہ ہوں۔ جب آپ تشریف لے آئے، یہی نومبر دسمبر کی سرد راتیں تھی، جب آپ اس حال میں تشریف لے آئے تو آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا رنگ متغیر تھا۔ میں نے کہا حضور آپ کا چہرہ مبارک فرمائیے، ہاتھ میرا دیکھو، میرا اب بھی بہت ٹمپریچر ہے۔ میں نے کہا حضور تو پھر آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ آرام کرتے، آپ کی اولاد موجود ہے، رات سے تکالیف کا مقابلہ کر کے میدان میں ہے، سب کچھ چل رہا ہے، آخری دھرنے میں فرمایا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ سب کچھ تو حضور کے لیے ہے۔ تو یقین کرے موت نے تو آنا ہے، لیکن قبلہ امیر المجاہدین کو جو موت آیا کہ آخری دنوں میں بھی آپ نے پوری دنیا میں حضور کے عزت و ناموس پر ایسا پیغام دیا کہ فرانس کی خنزیروں تک پیغام پہنچا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر حضور علیہ السلام کے بیعت بھی کبھی نہیں برداشت کر سکتا، اور تمام عالم کفر کو پیغام پہنچا کہ ہاں 1450 سال بعد بھی پاکستان میں جہاں ہم نے بڑی کوششیں کی پھر بھی وہ حضور کے غلام رہتے ہیں جنہوں نے رسمن یہ نعرہ نہیں لگایا، حقیقتاً یہ نعرہ لگایا کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا،
جو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کرو کیا کروڑ جہان ہے آپ نے اس حال میں تو موت نے تو آنا ہے، لیکن جب آپ نے حضور کی عزت آبرو پر یوں پہرا دیا تو یقین کرے جو قبلہ بابا جی فرماتے تھے جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ جب بندہ اس حال میں جائے تو ظاہری بات ہے کم از کم اتنا کچھ تو لے جائے کہ میرے مصطفی کریم کا سامنا تو کر سکے۔ ہم انہی نمازوں کے ساتھ جو ہم جن پر جس ایک ایک رکعت میں ہم دنیا کے حساب و کتاب پورا کر لیتے ہیں اس کے ساتھ جائیں گے نہیں، ہم ان ریاکاری اور عجب اور انہی جو ہے نا وہ عبادات کے ساتھ جو اخلاص سے خالی ہے، جو ریاکاری ہے تمام کے تمام حضور کی عزت آبرو پر انشاءاللہ تعالی ہماری ایمان ہے کہ انشاءاللہ حضور کے لیے بندہ میدان میں نکلے پھر اللہ کریم ان کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مغفرت کا سبب اور ذریعہ بھی بنے گا، یہ ہمارے لیے حضور کی شفاعت کا بھی سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر فرمایا گیا، یہ پتہ نہیں فارسی کا شعر ہے کس کا ہے، جائیں کہ زاہدارا بہزار اربعی رسن مستے شراب عشق بیک آبی رسن، کہ جہاں پر عابد و زاہد 40,000 سال میں پہنچتے ہیں حضور کا عاشق ایک قدم پر ادھر پہنچ سکتا ہے۔ وہ غازی المدین جن کو دیکھ کر بھی قرآن نہیں آتا تھا، لیکن جب حضور کا ایک نگاہ ناز ہوا پھر یاد سے وہ حدیث بھی پڑھتے تھے، عبارات قرآن بھی پڑھتا تھا اور فی البدیہہ فارسی کے اشعار بھی پڑھتے تھے۔ یہ ہے حضور کا نگاہ ناز جب بندے کو مل جائے انشاءاللہ آپ سب نے، آپ یقین کریں میں تب سمجھوں گا کہ میرا یہاں پہ آنا فائدہ مند ثابت ہوا کہ یہاں پر بندہ جب بیٹھے ایک نئے عزم کے ساتھ تو ٹیکے انشاءاللہ میں نے تحریک کو ٹائم دینا ہے، اور بالخصوص یہ جو آئندہ بلدیات انتخابات آ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اگر ہم نے قوم کے صحیح انداز میں ہم نے قوم کی خدمت کی اور ان کو ان لٹیروں سے چھڑایا جو ان کو لوٹ رہے ہیں 73 سال سے مختلف نعروں پہ، ہم نے ایماندار اور مخلص کی عادت عطا کی اور اس قوم کی ہم نے ایمانداری سے یقین کرے خدمت کی تو یہ آگے اس مشن کو تخت پر لانے کے لیے ایک سیڑھی ثابت ہو جائے گی، یہ ایک بنیاد ثابت ہو جائے گی، اور آپ نے انشاءاللہ یہ بنیاد قائم رکھنا ہے، آپ نے بھرپور طریقے سے کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں یہ نظام بدلے، لیکن کم از کم اگر کوئی بندہ یہ کہے تو کم از کم میں نے کہا آئندہ نسلوں پر تو رحم کھاؤ، جو آئندہ بچے بھی ہمارے مقروض پیدا ہو رہے ہیں، جو ہمارے لوگ غریب جن کے لیے وہ رات کو روتے ہیں کہ یا اللہ کل اگر مجھے دیہڑی نہ ملی تو میں کیا کروں گا، اس لیے آپ لوگوں نے حضور کے دین کا ساتھ دینا ہے، اور الحمدللہ لبیک جیسا پلیٹ فارم اس وقت ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے، اور یہ بھی انتخاب ہے، انتخاب جس طرح سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر سے آیا میرے کریم آقا کے حکم پر، اور آپ نے آپ کے عزت ابرو پر پہرا دیا اور ان دشمنوں کو آپ نے قتل کر دیا، تو پھر 3 دن آپ روتے رہے، مدینہ شریف کی گلی کوچوں میں آپ پھرتے رہے اور رو رو کر کہہ رہے تھے ننگے پاؤ یا رسول اللہ میں یہ شکر کیسے ادا کروں۔ آپ کے قریب بھی بڑے سلاطین تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کے پاس بڑی بڑی قوت تھی، اس فقیر میں وہ کون سی بات تھی؟ میری تو قسمت کی معراج ہے کہ آپ نے مصر سے اس فقیر کو اپنی عزت ابرو کی حفاظت کے لیے بلایا۔ خدا کی قسم ہم یہ شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں لبیک میں چنا، اور لبیک میں ہماری صبح شام گزر رہی ہے، اس لیے ہم خوش قسمت ہے، اور یہ کرم ہے مالکوں کی۔ قبلہ امیر المجاہدین کا اخلاص ہے، انشاءاللہ میں نے اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت لینا ہے، کیونکہ آگے بھی سفر ہے، اس پیغام کے ساتھ میں نے آپ سے اجازت لینا ہے کہ ہم حضور کے دین کا کام کریں گے انشاءاللہ، اور مل کر کریں گے، اپنی ذات سے، اپنی مفادات سے، اپنی دشمنیوں سے، اپنی ادھر ادھر کی حسد سے بالاتر ہو کے کرنا ہے۔
اپنے سامنے یہ نہیں کرنا میری فلاں کے ساتھ اختلاف ہے تو میں یہ نہیں کروں گا، نہیں، جس مشن پر آپ کو بابا جی نے لگایا ہے اس مشن کے لیے کرنا ہے، اور جس کے لیے ہم کر رہے ہیں پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مالک دیکھ رہے ہیں، ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے، رہے گا یہی ان کا